بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری عبدالصمد مہروی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے حسین سے موقع پہ، تیسری تاک رات کے موقع پہ، ممکنہ شب قدر کے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، بس اب چند ہی دن ہیں، یہ رمضان مہمان کی صورت آیا اور یہ رمضان مہمان کی صورت ہمارے درمیان سے رخصت ہو کے چلا جائے گا. 21ویں شب گزر گئی، 23ویں شب گزر گئی، آج 25ویں شب ہو گئی ناظرین، یعنی تیسری تاک رات ہے اور ممکنہ شب قدر ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے ناظرین. اللہ کی رحمت یقیناً کسی بات کی محتاج نہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو سکتا ہے کہ آج ہی منادی پکار کے کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار، ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہو، ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہو. اور ہو سکتا ہے ناظرین آج ہی کی رات ہو کہ فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک کنکریوں سے زیادہ پھیلے ہوئے اس کائنات میں. اور ہو سکتا ہے ناظرین آج ہی کی رات ہو کہ وہ رکوع کرنے والوں کے پاس، سجود کرنے والوں کے پاس جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات ان پر کرم کر دیا جائے، ان کی بخشش کر دی جائے. تو یہ ممکن ہے ناظرین. لہٰذا آج کی رات کوشش کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کریں اور اس کو راضی بھی کریں، اور اس طرح سے راضی کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے. سجدے بھی ایسے ادا ہوں جیسے زندگی کے آخری سجدے ہوتے ہیں ناظرین، تاکہ رب راضی ہو جائے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ناظرین کہ ہمیں اگلا پل میسر آئے کہ نہیں آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس لمحے میں ہم جی رہے ہیں ناظرین، یہ لمحہ ہمارا ہے، یہ حال ہمارا ہے. اس حال میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا اس تیقن کے ساتھ کہ اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، سمیٹنے والا کوئی ہونا چاہیے. ناظرین کرام، آج میں ابتدا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اقدام سے کرنا چاہتا ہوں. آپ خلیفہ وقت ہیں اور 2.5 برس کا تقریباً آپ کا ٹینیور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ٹینیور میں زکوٰۃ دینے والے تو بے انتہا تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا ناظرین. جب اختتام رمضان ہوتا ناظرین تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تمام شہروں کو ایک مراسلہ روانہ کر دیا کرتے تھے. یہ خلیفہ وقت کا کام تھا ناظرین، جو کہ ہونا بھی آج بھی یہی چاہیے تھا کہ حکمران وقت جو ہیں بنیادی طور پر وہ عوام کو ایک مراسلہ روانہ کرتے. مراسلہ نہ کرتے تو کم از کم یہ ضرور کرتے کہ ایک پریس کانفرنس کرتے اور نیشنل وکپ پہ آ کے کہتے کہ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے صاحب، یہ سب ماضی کی باتیں رہ گئیں، یہ ماضی کے قصے رہ گئے، جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر، جن کو سنا کر دل اب جو ہے وہ روتا ہے کہ ہم تھے کیا اور ہو کیا گئے. اب کمال یہ ناظرین کہ اختتام رمضان ہو رہا ہے، یعنی رمضان کے آخری ایام ہے، اور تصور میں آپ کے رہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، مسند نشین ہیں، اور آپ تمام شہروں کو ایک مراسلہ روانہ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو استغفار اور صدقہ فطر کی تاکید کی جاتی ہے. یہ کوئی عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا ناظرین، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی دسترس میں لاکھوں میل تک زمین تھی جس پہ وہ حکمرانی کیا کرتے تھے. اور مراسلے میں پہلی بات جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور صدقہ فطر کی وہ تاکید کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ فطر روزے دار سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ ہے. یہ خلیفہ وقت کو اس وقت فکر ہوتی تھی کہ یہ جو عوام ہیں، یہ جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، یہ اپنے روزوں کو بالکل صاف ستھرا کر لیں، اس کا ازالہ کر لیں، اور استغفار روزے میں واقع ہونے والی تمام کمیوں کا ازالے کا سبب ہے. پھر ساتھ ہی آپ ایک تلقین فرماتے تھے، اور وہ تلقین بڑی کمال ہے ناظرین. وہ فرماتے تھے کہ لوگوں تم بھی اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے حضور ان کلمات سے معافی مانگو کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا
اور اب اگر آپ معاف و رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم گھاٹے والے ہیں۔ یعنی یہ ذرا سوچئے ناظرین اس مراسلے کے بارے میں کہ یہ کیسا کمال مراسلہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دوسرا ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ان کے قرب و جوار میں ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، ان کے نیبرز، ان کے پڑوسی، ان کو بھی بنیادی طور پہ وہ تمام خوشیاں میسر آئیں جو خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ثروت کو عطا کی ہیں۔ ناظرین کرام، میرا آپ کا دین انتہائی شاندار، انتہائی حسین، انتہائی خوبصورت اور انتہائی غریب پرور دین ہے ناظرین، جو معاشرے کی ایک فرد کی بات کرتا ہے، کسی کو آئسولیٹ نہیں کرتا۔ یعنی اسلام کو یہ قبول نہیں ہے کہ راحتیں سمٹ کے صرف چند ہاتھوں میں چلی جائیں یا خوشیاں سمٹ کے چند گھروں کے اندر چلی جائیں۔ اسلام معاشرے کے دکھ کو اجتماعی دکھ سمجھتا ہے اور معاشرے میں خوشیوں کو بھی اجتماعی خوشی ہی بنانا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے ناظرین کہ جو خوشیاں آپ کے آنگن میں جھلملا رہی ہیں یا جو خوشیاں آپ کے آنگن میں اتری ہیں وہ خوشیاں غریبوں تک بھی پہنچیں، وہ خوشیاں فقیروں تک بھی پہنچیں، وہ خوشیاں محتاجوں تک بھی پہنچیں، وہ ان کے گھروں میں بھی پہنچیں۔ یعنی جو جھلملاہٹ آپ کے گھر میں ہے وہ روشنیاں، وہ دمک، وہ چمک دوسروں کے گھروں تک بھی پہنچے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ناظرین کہ جس طرح آپ کے گھر والے عید کی خوشیاں مناتے ہیں اسی طرح اس طبقے کے مسلمان بھی خوشیاں منائیں جو پورا سال خوشیوں کو ترسا کرتے ہیں، پورا سال ترسا کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے ناظرین کہ جس طرح آپ عید کے دن اپنے گھر والوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے لے کے ملتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ محروم طبقہ جو مسکرانا بھول چکا ہے، جن کے چہروں سے غربت نے، افلاس نے، بے روزگاری نے اور اتنی مہنگائی نے مسکراہٹوں کو چھین لیا، یا یوں کہیے کہ چرا لیا، یا یوں کہیے کہ ان کے چہروں سے نوچ لیا اس مسکراہٹ کو، اسلام چاہتا ہے کہ انہیں بھی وہ مسکراہٹیں نصیب ہو جائیں۔ اسلام چاہتا ہے ناظرین کہ جس طرح آپ کے بچے، میں اس وقت مخاطب ہوں اہل ثروت سے، آپ کے بچے آپ کے آنگن کے اندر کھیلتے ہیں نا، ان کی کھلکھلاہٹ، ان کی ہنسی، ان کا پیار، ان کا رونا، ان کا ہنسنا، ان کا مسکرانا، ان سے آپ کا مان میں بہت سی چیزوں کو ماننا اور آپ کا مان میں بہت سی چیزوں کو ان کو دینا، یعنی یہ تمام باتیں یہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولادیں کھیلتی ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ اسی طرح جو ایک غریب کا بچہ ہے وہ بھی اس کے سامنے، اس کی نگاہوں کے سامنے اسی طرح ہنستا رہے، مسکراتا رہے، کھیلتا رہے، اس کے انگنا کے اندر وہ مہکاتا رہے جو بچوں کی مہکار ہوتی ہے، یا وہ ہنسی مسکراتی رہے جو ہنسی بچوں کی ہنسی ہوتی ہے۔ ناظرین اسلام چاہتا ہے کہ جس طرح آپ کے گھر میں عید کے دن اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو من پسند چیزیں لا کر دیتے ہیں، من پسند ان کے پکوان بنواتے ہیں، اسی طرح کوئی غریب اپنے بچے کو دلاسا دے کر یا رات کے کسی پہر میں اپنی ہنڈیا کو ابال کر نہ سوئے، بلکہ عید کی صبح جو خوشیاں آپ کے بچوں کو میسر ہیں وہی خوشیاں ان کے گھروں میں ہوں اور وہ بھی اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں کھلا سکیں جس کی وہ تمنا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی محروم نہ رہ جائے، راحتیں اور خوشیاں ہر ایک کو میسر آئے اور راحتیں اور خوشیاں ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کو خیر کے جذبے اور ایک دوسرے کی داد رسی کے احساس سے ہر وقت جوڑے رکھا ہے۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت نیٹنگ ہے ناظرین، آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو خیر کا تصور ہے، یہ جو ایک دوسرے کی داد رسی کا تصور ہے، یہ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا تصور ہے، یا ایک دوسرے کو اپنے خوشیوں کے اندر شریک کرنے کا تصور ہے، اسلام نے ایکچولی اس کی پوری ایک نیٹنگ کی ہے ناظرین، آپ کو مربوط کر دیا ہے اور ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اسلام چاہتا ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دیا ہے اس کے حکم کے مطابق انسان دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اور اپنے رزق کی فراوانی کے لیے اس کو لوگوں پر خرچ کرے۔ ناظرین کرام، فنا ہونے والے مال میں سے، یاد رکھیے گا، فنا ہونے والے مال میں سے فنا ہونے والی دنیا میں خرچ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تاکہ رہ جانے والی آخرت ہمارے لیے رہ جانے والا حصہ اپنے پاس محفوظ کر لے۔ ناظرین کرام، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صدقہ جو دیتا ہے نا ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کس قدر مقبولیت کے مدارج طے کرتا ہے ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر کا لازمی اہتمام کریں، اور آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم ایک تو فدیے پہ بات کریں گے۔ بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، آج ان کے تمام مسائل آپ کو بتلائیں گے، اور فطرانہ یعنی اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے۔
شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہماری بزرگ شخصیت جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے جناب شیر میاداد خان صاحب. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے. میرا خیال ہے کالز کے دروازے بھی ہم کھول دیتے ہیں تاکہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور بتائیے سب سے پہلے کہ جو صدقہ مطلقاً اس کی جو فضیلت ہے قرآن پاک میں کیا بیان کی گئی، اور صدقہ فطر کے حوالے سے احادیث کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مسلیاً و مسلمہ. محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اسلامی تعلیمات کا جو ایک درخشندہ باب دیکھنے والوں کے سامنے کھولا، اللہ رب العزت اس کی آپ کو اس کے اجر سے نوازے. جزاک اللہ، بڑی مہربانی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر ہر وقت اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھرتے رہتے ہیں. واہ. یہ اسلام کا یہی حسن ہے کہ اس نے پوری نوع انسانی کو اولاد آدم کہہ کر ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بنا دیا. واہ. اور اسلامی تعلیمات کا محور ہی انسانیت کو اس کے حقیقی حسن سے نکھارنا ہے. واہ. پروردگار عالمین نے ہم پر روزے فرض کیے، ٹھیک، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے قیامت تک آنے والی اپنی امت پر یہ واضح کیا کہ یہ جو عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس کا ایک نام مواسات بھی ہے. واہ 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 واہ. یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. واہ، کیا اچھی بات آپ تمیدن کر رہے ہیں. واہ. مہینہ شروع ہوا، مواسات کے منظر دنیا نے اپنی وسعتوں میں دیکھنے شروع کر دی، افطار کی صورت میں، سحری کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں. اب یہ اختتام پذیر ہونے لگا، عید کی خوشیاں اولاد آدم کو نصیب ہونے لگیں، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرما کر، جس طرح آپ فرما رہے تھے، ہر ایک کو اس خوشی میں لا کھڑا کیا. واہ. کوئی بھی پیچھے نہ رہے. قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں پروردگار عالمین اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم دیتا نظر آتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ایمان والوں کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. تو طہرہم، یہ صدقہ ان کے مالوں کو بھی پاک کرے گا، ان کو تزکیہ نفس سے بھی نوازے گا. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی مانگیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اے اولاد آدم، یاد رکھو اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، صدقات کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. اور یہ صدقات کس طرح اللہ کے ہاں بڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ ما عندکم ینفد. وہ آپ کفن کی بات کر رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز تھا آپ کا. اللہ فرماتا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل ایسا. وما عند اللہ باق، اور صدقات کی صورت میں تم اللہ کے ہاں جو بھیج رہے ہو وہ باقی ہے، باقی رہے گا، باقی ہے. واہ واہ واہ. پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، مال تو دیا ہوا تو اسی کا ہے. جی جی. میں تو خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جاؤں گا. بالکل ایسا. میں نے دنیا میں 3 ساتھی بنائے، ایک رشتہ دار میرے ساتھی بنے، ایک مال میرے ساتھی بنے، ایک میرے اعمال ساتھی. ہائے 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 ہائے.
यूं ही रूह कब्ज़ हुई, माल मेरा साथ छोड़ गया। बिल्कुल ठीक है। यूं ही मुझे कब्र में उतारा गया, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ गए। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ मेरे साथ जो बात जा रही है वो वही आमाल हैं, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस खूबसूरत अंदाज में बंदे को मुतवज्जे किया। वो क्या? कि अनफ़िक़ू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल मौत, ए बंदो मौत के आने से पहले पहले माल अल्लाह की राह में दो। वाह। क्यों कि जब वो लम्हात शुरू होंगे तो उस वक्त तुम्हारी ज़ुबानों पर ये कलिमात होंगे, रब्बे लौला अख़रतनी इला अजल, ऐ अल्लाह तूने मुझे कुछ तो मोहलत दी होती, अल्लाह फ़अस्सद्दक़, मैं सदका कर लेता, हाय हाय हाय, मुझे मोहलत मिलती। अब अंदाज़ा लगाएं कि इंसान से, उसके जिस्म से उसकी रूह ताल्लुक़ छोड़ रही है, और इंसान बड़ी हसरत अफसोस के साथ क्या कह रहा है, ऐ अल्लाह कुछ तो मोहलत मिल जाती। बिल्कुल ठीक। फ़अस्सद्दक़, मैं सदका कर लेता, वाकुम मिनस्सालिहीन, और नेकोकारों में से हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, याद रख अब वक्त है, वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, वो मुकर्रा वक्त जब आ गया तो तू जितना मर्जी है मांग ले, मोहलत नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक। इसलिए अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। बिल्कुल ठीक। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रहमतों के, सआदतों के, मग़फ़िरतों के झुरमट में हमें सदका फ़ित्र का हुक्म देकर कि तुम में से जो भी साहिब निसाब है ईद के दिन, वो अल्लाह की राह में ईद की नमाज से पहले पहले सदका अता दे, सदका फ़ित्र दे, तुम्हारे वो भाई भी। इसका आगाज़ भी शहर मुआसात से हुआ, ठीक है, और ये जाते हुए भी इंसानियत, वाह, गमखारी का दर्ज देके जाता है। क्या अच्छी बात। डॉक्टर साहब ज़रा ये भी बताइए सरेदस्त कि सदका फ़ित्र का जो वजूब है और उसका निसाब क्या है, बहुत आसान अल्फाज में, ताकि ज़ाहिर है आपको जो पाकिस्तान में सुनने वाले हैं या पाकिस्तान से बाहर, उनको क्लैरिटी के साथ सारी बात समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत होता है, उस निज़ाम कुदरत के मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो एक सदका फ़ित्र रखा है, ये सदका फ़ित्र बुनियादी तौर पर माह रमज़ान के रोज़ों के दौरान जो थोड़ी बहुत कमी या कजी रह जाती है, उस कमी और कजी को कवर करने का एक तरीका है। वाह। यानी अल्लाह ताला की मंशा ये है कि मुसलमानों की इबादत किसी न किसी ज़रिए से कबूल ज़रूर हो। वाह वाह, यानी ये रहमत का जो तस्वुर है, हाँ, उरूज पे है। रहमत इलाही बहाना जोयद बहा नमी जोयद। वाह वाह वाह। अल्लाह की रहमत भी बहाना तलाश कर रही होती है। वाह वाह। मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं, हाँ, जैसे तैसे भी हैं तो उसको कबूल कर रहे हैं। यानी हमें पता है कि हम रोज़े कैसे इख्तियार करते हैं, बिल्कुल, कितना नक्स होता है उसके अंदर, लेकिन वो चाहता है कि मेरे पास जब रोज़े आए तो नीट एंड क्लीन होके पाक साफ होके आ जाए। तो वो ये जो है जिसको आप कह रहे थे कि ये फितराना है, बुनियादी तौर पर ये बुनियादी तौर पर उस कमी और कजी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने शुरू से ही वाजिब कर दिया है। जब से रोज़े वाजिब किए, ये उसी वक्त से ही ये वाजिब है। दूसरी इसमें बात, ज़रा मिसालें भी दूँ। नमाज की नक्स को दूर करने के लिए अल्लाह ने सजदा साहब रख दिया। वाह भाई, अगर आपकी नमाज किसी जगह दर्जा वजूब के एतबार से भी नाक़िस हो गई है तो आप सजदा साहब करके उसे दुरुस्त कर लें, उसे दुरुस्त कर लें। वाह। इसी तरह हज के मामलात को दुरुस्त करने के लिए उसमें कुर्बानी रख दी। वाह वाह। ताकि आप जब हज कर बैठते हैं तो कुर्बानी के ज़रिए। इसी तरह फिर अल्लाह ताला को ये भी पसंद था कि जो लोग रोज़े रखेंगे
تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ اس میں لوگوں کو ترغیب ہو. مطلب آپ نے جس انداز سے ریلیکسیشن کہا ہے نا، آپ یقین مانیں سن کے میں ریلیکس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی رحمت تو آپ کو پتہ ہے. اسی طرح دیکھیں نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ. صرف بنیادی طور پر وہ جذبہ، وہ لگن اور شوق چاہیے کام کرنے کا. جب اس جذبے کے تحت آپ کام کریں گے تو اگر اس میں تھوڑی بہت کوئی کمی بھی رہ گئی تو اللہ کی رحمت نے کچھ ریلیکسیشن کے اور استثناء کے اصول بھی رکھے ہیں. تو آپ سے وہ فطرانے کی شکل میں جو چیز لی جاتی ہے اور اس کو واجب کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو وہ ایک ماحول مل جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پھر باقاعدہ جو کہہ رہے تھے کہ اس کا جو نصاب ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا. تو بہرحال وہ چاندی کا چونکہ حساب چلتا ہے تو اسی کے اعتبار سے جس کے پاس ہے تو وہ ضرور فطرانہ ادا کرے اور اس کو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنی طرف سے، سب کی طرف سے ادا کرے تاکہ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ٹھیک. مجھے یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ اس میں زکوٰۃ میں تو ہولان ہال کا تذکرہ ہے نا، جی مطلب اگر مثال کے طور پر پورا سال ہو جائے تو کیا یہ جو صدقہ فطر ہے اس میں وہ سال کی قید نہیں. اچھا اس میں کیا ہے؟ ہولان ہال کی قید نہیں، صرف آپ کے پاس وہ مقدار آ گئی ہے جس مقدار پر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ پر یہ فطرانہ واجب ہو جائے گا. عید کا دن ہی وہ ہے. ہاں عید کے دن آپ کو وہ اگر ہو جو عید کے دن ہی آپ اس حیثیت میں ہیں تو اسی وقت آپ وہ ادا کریں گے. تو عید سے پہلے اگر آپ ادا کر دیں تو وہ تو پھر ہے باقاعدہ وہی اصل فطرانہ، اور عید کے بعد بھی ادا کر لیں گے تو وہ صدقے کی صورت میں قبول تو کر لیا جائے گا. لیکن وہ صدقے کی صورت ہوگی. صدقے کی صورت جو افضلیت ہے وہ اس بات کی ہے، ذرا یہ کلیئرٹی مجھے دے دیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، وہ تیاری کر کے اب نماز کے لیے نکلی، ٹھیک ہے جی، اور وہ مسجد پہنچی، ظاہر عیدگاہ پہنچی نماز کے لیے، تو اب جماعت اٹینڈ کرنے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دے پہلے، وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ افضل ہے، وہی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب گھر سے چلیں تیاری کر کے تو جہاں انسان اپنے کپڑوں کی تیاری کرتا ہے، جہاں انسان اپنی ٹوپی کی تیاری کرتا ہے، جہاں انسان اپنی عطر کی تیاری کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے، جانماز ہاتھ میں لیتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ جو رقم پہلے بنا لے جو دینی ہے اسے، جو بھی رقم کی صورت یا جس صورت میں بھی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، تو وہ اس کی بھی سمجھ لیجئے کہ کمپلسری سبجیکٹ میں اپنے ساتھ رکھے نا، کہ پہلے جیسے ہی داخل ہو تو وہ صدقہ فطر ادا کر دے اور اس کے بعد داخل. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذرا اس کی فضیلت پہ بھی بات کریں احادیث کی روشنی میں، اور ساتھ ساتھ جو صدقہ فطر کے مصارف ہیں یعنی ہم کن کن کو دے سکتے ہیں اس کی ذرا ڈیٹیل میں ذرا وضاحت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم. آج جس اہم ترین موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ سمجھیے کہ پورے ماہ صیام رمضان المبارک کا انتہائی عروج کا پیغام ہے کہ جس کے بغیر ماہ صیام کا لطف تو ایک طرف رہا اس کی قبولیت بھی مشکوک رہتی. درست، بہت درست فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے من تزکا تزکیہ کر لیا. اب تزکیہ کرنا دونوں طرح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہیں 3 قسم کی، جو عبادات بدنیہ، عبادات زبانیہ اور عبادات مالیہ. ان میں سے جو عبادت جسمانی ہے وہ روزے کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عبادات زبانی کے اندر نماز تراویح شامل ہے، وہ نماز بدنی کو بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. لیکن عبادات مالیہ کی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کے ساتھ مختص کر دی. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہو رمضان المبارک تو صرف 2 قسم کی عبادت کیوں، یہ عبادت کی تمام اجزاء کو اپنے حصر میں لائیں اور پھر اس کو ادا کر کے کوئی جہت چھوڑے نہ. میں ہر تمہاری عبادت کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اس میں دیکھیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے ساتھ ہی ماہ صیام کے روزوں کی مقبولیت ہو گئی. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ کرم کیا. ہم اگر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے
نماز یا روزہ یا دیگر عبادات وہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں. ٹھیک. اور سنن ابی داؤد اور المستدرک کے اندر اور دیگر کتب کی سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور نے فرض کیا, یعنی وہ اللہ کا فرض ہے, یہ صدقہ فطر ادا کرنا حضور کا فرض ہے. سبحان اللہ. تو اگر عشق مصطفیٰ ہے تو اس میں تو پسو پیش ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ آپ صدقے کو ادا کریں اور پہلے ادا کریں. آپ نے کہا اجر, تو اس کا اجر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا, اس کے بعد ادا کیا اور ساتھ میں ایک غلام بھی آزاد کر دیا. ٹھیک. اور پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں نے عید سے پہلے ادا نہیں کیا, اب کیا ہے, ساتھ میں نے ایک غلام بھی آزاد کر دیا اضافی طور پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے, لیکن غلام آزاد کرنے کے باوجود تم وہ ثواب حاصل نہیں کر سکے جو عید الفطر سے پہلے ادا کر دیتے تو تمہیں. اللہ اکبر. یہ کن کے لیے, کن کو جملے فرمائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ, مطلب جو ذوالنورین ہیں, جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال ہے, یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ان کے لیے کیا معاملہ ہے, تو پھر ہمارے لیے کیا معاملہ ہوگا. پروفیسر صاحب, صدقہ فطر کے جو 5 معیارات ہیں جس میں گندم, جو, کشمش, کھجور, پنیر, اچھا آپ ذرا یہ بتائیے پہلے تو تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ کیا ہر شخص, مثال کے طور پہ میں ہوں یا کوئی بھی ایک عام آدمی ہے, وہ گندم کے حساب سے ادا کرے گا؟ ایک بات. فطرانہ کتنا بنے گا مطلب اس مرتبہ یہ بتائیے. فطرانہ کیا چاند دیکھتے ہی ہم ادا کر دیں عید کا؟ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرانہ ہمیں جتنی جلد ہو سکے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عید کی تیاریاں چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جن کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے ان کا بھی یہی احساس لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو سامنے رکھ کر اور یہ ذہن بنا کر کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو حکمت بیان کی ہے تومۃ للمساکین, یہ صدقہ فطر مسکینوں کا کھانا ہے, تو ان کو بھی ہم اسی طرح اپنے ساتھ خوشی میں شامل کرنے کے لیے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد یہ روزے ہم رکھ رہے ہیں, ان کا ہم نے فطرانہ دینا ہے, ان کا فدیہ دینا ہے, تو کسی وقت بھی ہم دیں گے, ادا ہو جائے گا. اچھا, اس کا میں آپ کی بات سے یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر رمضان اسٹارٹ ہوتے ہی ہم پہلے ہی فطرانہ ادا کر دیں تو بھی کر سکتے ہیں. یہ روزے رکھ رہے ہیں, شروع ہو گئے ہیں, اگر فطرانہ ایڈوانس بھی دے دیں گے تو ہو جائے گا. کیا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ معیارات آپ نے 5 قائم فرمائے. کتنی نظر ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر کہ گندم آدھا سا, جو 1 سا, کھجور 1 سا, کشمش 1 سا, اور پنیر 1 سا. اب سا اور مد اس وقت کے پیمانے تھے, کلوز میں بتائیے یہ جی, اس وقت یہ پیمانے تھے. تو اس پیمانے کی صورت میں آج اگر ہم کلو کے حساب سے لیں تو 1.25 کلو کے قریب گندم, ٹھیک ہے, 3.5 کلو یا 4 کلو کے قریب آپ باقی 1 سا کو شمار کر لیں. اور گندم کو یہ رکھا کہ یہ عام مطلب 1.25 کلو یا 2 کلو بنے گا, کتنا اندازن؟ 80 گرام کم نا, 80 گرام کم, ٹھیک ہے, 80 گرام اس میں کم ہے, تو ہم 2 کلو کر دیں. 2 کلو بات یہ نا, ذہن تو یہ بنانا ہے کہ میں اس غریب کو نہیں دے رہا, میرا یہ صدقہ فطر پہلے میرے رب کے ہاتھ میں جا رہا ہے, پھر اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے. بے شک اس حقیقت کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا, اے میرے بندے, میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے کھانا مانگا, میں پیاسا تھا میں نے تجھ سے پانی مانگا, میں ننگا تھا میں نے تجھ سے لباس مانگا, تو نے نہیں دیا. تو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر تو ہمیں گندم تو عام ہے,
اب پچھلے دنوں ایک سوال آیا میرے پاس کہ جی میں گندم نہیں کھاتا تو لہٰذا مجھ پر صدقہ فطر نہیں ہے. بھائی آپ کچھ تو کھاتے ہیں. اب ایک آدمی ہے وہ روزانہ چاول ہی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو ہم گندم کے منزلے میں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو گندم جو ہے یہ کم از کم ہے کہ ہر آدمی اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے اس معیار کے مطابق اتنی مقدار کے مطابق ادا کرے گا. یعنی میں آپ کی بات یہ سمجھا جو میں آسان الفاظ میں کہ آدھے سا کا مطلب ہوا تقریباً 2 کلو. ٹھیک ہے, تقریباً 2 کلو تقریباً لے لیتے ہیں نا. اور 1 سا کا مطلب ہو گیا تقریباً 4 کلو, یعنی 3.5 پونے 4 کلو کے درمیان, مطلب پونے 4 کلو بنتا ہے. اب 4 کلو مطلب اس کو ایک صفر. اب گندم کے اعتبار سے بھی آٹا بازار میں کئی طرح کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی چکی کا آٹا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے وہ اس کو سامنے رکھے گا. بالکل صحیح ہے. اور جو عام وہ کتنا بنتا ہے اندازاً کتنا بنتا ہے؟ بعد نے 170 روپے کا بھی تخمینہ لگایا, 160 کا بھی لگایا, لیکن میں اپنے طور پر آسانی سے اندازہ لگا سکتا. نہیں جی, وہ پورا فطرانہ 170. اگر میں آٹا 80-85 روپے کلو والا کھا رہا ہوں تو اس حساب سے میرا 170 روپے بن جائے گا. اس سے کم کا کھا رہا ہوں تو کم بنے گا. اس کا اندازہ لگانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں پنیر کو شامل فرما کر, کشمش کو شامل فرما کر, تمر کا لفظ استعمال کر کے, اب تمر کے لفظ پر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں رب کو دے رہا ہوں, میں اجوا کو سامنے رکھتا ہوں. واہ, مہنگی ہے. کھجور میں ٹاپ آف دا لائن اجوا ہے. کھجور میں بالکل صحیح. یہ نہیں ہے کہ گھٹیا قسم کی کھجور کو میں سامنے رکھ کر اس کا اندازہ لگاؤں. تو اللہ کا دیا ہوا اللہ کو دینا ہے. اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز عید سے پہلے جب ہم ادا کریں گے وہ صدقہ فطر کہلائے گا. اس اجر کا ہمیں حقدار بنائے گا. اور اگر نماز عید کے بعد ادا تو کرنا ہے ورنہ روزے معلق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ صدقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. جب عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو یہ ضرورت مندوں تک جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کے مطابق ہم ان کو. ایک بات کی وضاحت صرف مختصراً کر دیجئے کہ یہ گندم, جو, کشمش, کھجور, پنیر, یہ انسان کی اپنی سوابدید ہے کہ اس میں سے کچھ بھی دے سکتا ہے؟ جی ہاں, ایک اللہ نے دیا ہے. اس میں کوئی قید تو نہیں ہے کہ ایک شخص ہے وہ بڑا مالدار ہے اور وہ اگر گندم دے رہا ہے وہ اس کے اپنے دل کی بات ہے, وہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن وہی بات ہے وہ ٹاپ آف دا لائن اگر اٹھائے, کشمش اٹھائے یا مطلب وہ کھجوروں میں بھی اجوا اٹھائے, اس کی ایکویلنٹ جو رقم بنتی ہے, جتنی رقم بنتی ہے وہ اس کے مطابق ادا. اب وہ دیکھ لیں مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کیا مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اپنی طرف سے, اپنے خادماؤں کی طرف سے, زیر کفالت تمام افراد کی طرف سے وہ ادا کرے گا, اس کا صدقہ فطر ادا. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال لے لیتے ہیں کہ فطرانہ دینے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے؟ یہ نماز الگ فرض ہے, روزہ الگ فرض ہے. ان کو لازم و ملزوم کر کے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان کو الگ الگ فرضیت میں دیکھا جائے گا. اگر خدا نخواستہ نمازیں نہیں ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے, لیکن روزہ جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے, لہٰذا فطرانہ بھی ادا کیا جائے گا اور اس کے روزے کی ادائیگی بھی. اچھا, یہ چونکہ فطرانے کا تعلق براہ راست روزوں سے یہ یہاں سے انٹرلنک ہوتا ہے نمازوں کے ساتھ. نمازوں کے ساتھ بالکل ٹھیک. کپڑے دے سکتے ہیں فطرانے میں؟ کپڑے جی, کپڑے جو ہیں وہ دینے کے لیے پہلے چونکہ کپڑے براہ راست اس کا معیار نہیں ہے, وہ جو ابھی خان صاحب نے ذکر معیار بتایا, بالکل ٹھیک, تو انہی میں سے کسی ایک کو معیار بنا کر اس کے پیسے جو ہیں وہ بنا کے پھر اس کے کپڑے دیے جا سکتے. یعنی وہی بات ہو گئی کہ مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کہ وہ کشمش کے برابر رقم دینا چاہتے ہیں تو اس کو کنورٹ کر دیں اس کے اندر, مطلب یہ ایک نیت کرنی ہوگی نا بات. ٹھیک ہے, لیکن اب وہ دے چکے تو کیا؟ ہاں, وہ ادا ہو گیا. ادا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, والد اگر بچوں کی طرف سے دے دیں فطرہ تو ہو جائے؟ بالکل ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ذرا, اب یہ تو ظاہر ہے جو ہم نے ایک تو 5 معیارات کی بات کی, اب آتے ہیں ذرا ہم فدیے کی تعریف کی طرف. بالکل ٹھیک. بہت سے لوگ ظاہر ہے فدیے کے احکام سمجھنا چاہتے ہیں, اس کی تعریف سمجھنا چاہتے ہیں. پھر جو اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے روزے نہیں رکھے, انتقال ہو گیا, اب وصیت کی ہے, تو کیا حکم اس کے لیے ہوگا, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدیہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک وہ ذریعہ ہے جو روزے کے ثواب کو روزہ رکھے بغیر آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے. تو آپ نے روزے نہیں رکھے اور آپ کے پاس باقاعدہ وہ عذر موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیخ فانی, یعنی بندہ بڑھاپے کی اس عمر میں آ گیا ہے کہ اب دوبارہ اس کے بہتر ہونے کا امکان موجود نہیں ہے. یا اسی طرح ڈاکٹر صاحبان کچھ ایسے امراض تجویز کر دیتے ہیں جس پر کلیئر ہوتا ہے کہ اب یہ مریض دوبارہ بہتر نہیں ہوگا, اس کیپیسٹی میں نہیں آ سکتا کہ یہ روزے رکھ سکے. تو پھر ایسے بندے کے لیے شریعت نے روزے کا ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ رکھا ہے
کہ چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، وہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ یار روزے کا ثواب میرے نام اعمال میں بھی ہو، تو اللہ کی رحمت نے وہاں آگے بڑھ کر فدیے کی شکل میں اس کو موقع دیا ہے۔ اچھا، کہ فدیہ بنیادی طور پر وہی بھی وہ جو 170 یا 60 جو یومیہ صدقہ فطر کا ہے، اس کے برابر اگر آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ روزہ رکھ رہا ہے، روزہ افطار بھی کر رہا ہے، تو اس روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ماہ رمضان کی وجہ سے ذمہ داری بنتی تھی یا اس کا ثواب بنتا تھا، وہ آپ کو ملے گا اور آپ اس رحمت میں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ واہ، یہ فدیے کی تعریف ہے؟ یہ فدیے کی تعریف ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اب اس کے احکام بتائیے ذرا سا۔ اس کے احکامات یہ ہیں کہ کچھ لوگ پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کچھ امراض کی شکلیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ابھی بندہ مریض ہے لیکن بعد میں بہتر ہو جائے گا، اگر ویسے وہ فدیہ دینا چاہے تو اس کو اجازت تو ہے، لیکن وہ فدیہ صدقے کی شکل میں ہوگا۔ دوبارہ اگر صحت بحال ہو گئی تو وہ روزے کے احکامات وہ دوبارہ اس کی طرف آ جائیں گے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، اس کے لیے فدیہ بنیادی طور پر ہے اس بندے کے لیے جو مرض یا شیخ فانی کی اس نوعیت میں ہے جو دوبارہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی بندہ سمجھتے جی مجھے کچھ ایسے امراض ہیں، شوگر ہے یا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ابھی میں رکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ فدیہ دے دے، لیکن ساتھ نیت یہ رکھے کہ اگر میں دوبارہ صحت مند ہو گیا تو یہ روزے مجھے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، یہ روزے کا بدل نہیں۔ تو تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے اوپر بڑے روزے بنتے ہیں اور وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ عام مرض ہے، میں صحت یاب ہو جاؤں گا، فدیہ بھی نہیں دیتا رہا، لیکن اسی مرض میں اگر وہ چلا گیا تو وہ وصیت کر جائے یا نہ کرے، تو پھر گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا عرصہ روزے اس کے ناغے ہوئے ہیں ان روزوں کے مطابق ایک ایک دن کا وہ صدقہ فطرانے کو کاؤنٹ کر کے وہ غرباء میں، مساکین میں جو مستحقین ہیں ان کو دے دیں، تاکہ اس روزے کا جو بوجھ ہے وہ اس پر منتقل نہ ہو اور اس عمومی رحمت میں وہ شامل ہو جائے۔ یعنی بھی اس کے ترکے کے تیسرے حصے میں، کیا اس کے جو اس نے مال چھوڑا ہے نا، اس کے تیسرے حصے میں یہ وصیت چلے گی، باقی ورثاء کا ہے۔ اچھا، یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، یعنی اس کا جو ورثہ ہے اس کے اندر تیسرے حصے میں اس کا یہ چلے گا۔ اوکے، یعنی اب ایک بات ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ فرض کیجئے کہ وینٹ پہ چلا گیا وہ، ٹھیک ہے، اور رمضان ہی کا مہینہ ہے، یہ ایک سوال ذہن میں میرے اس وقت آ رہا ہے، اور وہ بالکل صورتحال ایسی ہو گئی کہ اس وقت پوری فیملی لگی ہوئی صرف اسی بات پہ، ان کے ذہن سے نکل گیا کہ جی ہم نے فدیہ وغیرہ کچھ دینا ہے، اور امید بھی نہیں تھی بچنے کی، پھر رمضان بھی گزر گیا، پتہ چلا وہ ریورسل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی، واپس آ گیا، تو اس صورت میں وہ کیا، اب وہ صحت مند ہو گیا بالکل، اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دے دی، صحت بھی ہو گئی، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، وہ روزے قضا کرے گا۔ اچھا، یعنی اس کو روزے قضا کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس دوران احتیاطی تدابیر بھی ساتھ چلانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امراض کی اگر ایسی نوعیت بن جائے تو اس دوران بھی اس کا فدیہ دیتے رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ بحال ہو گیا تو پھر دوبارہ وہ قضا روزے بھی رکھ لے گا تاکہ اس کو برکت و رحمت سے محروم نہ کیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شیخ فانی، ظاہر جو مطلب بزرگ کے علاوہ، یہ چونکہ گفتگو تھوڑی سی کی بھی ہے آپ نے اس حوالے سے، میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا سا اور آپ کھولیں کہ کسی بزرگ کے علاوہ کوئی شخص اگر اس کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو کیا ادا کر سکتا ہے، اور جو منسوخ شدہ حکم ہے اس کی تفصیل بھی ذرا بتائیے ساتھ ساتھ۔ جی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم لوگوں میں سے جو کیفیات میں اس میں چلے جاتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، ابتدائے اسلام، صدر اسلام کا حکم تھا، اور اصل میں اسلام کا حسن یہ رہا ہے کہ یک لخت کسی کو اس میدان میں نہیں لایا اسلام، بلکہ آہستہ آہستہ جس طرح نزول قرآن آہستہ آہستہ ترتیل سے ہوا ہے،
تو اسی طرح احکامات دین بھی اللہ تعالیٰ نے بتدریج نافذ کیے ہیں ماشاءاللہ. یک لفظ یہ نہیں کہا کہ 5 نمازیں پڑھو اور اتنی رکعتیں ادا کرو. پہلے 2 رکعتوں پہ اسلام لایا, پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ ٹائم آیا کہ پھر 5 نمازوں پہ. اسی طرح روزے بھی یک لفظ ہر ایک کے اوپر نہیں کہہ دیا کہ آپ کرو اور اس طرح رہو, بلکہ وہ بھی بتدریج کہا بھی آپ روزے رکھو, لیکن اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ اپنی جگہ پہ کسی اور کو فدیہ کی صورت میں کھانا کھلائیں کسی مسکین کو, وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن جب اس کے اندر مضبوطی آ گئی, جب لوگ اس پہ کاربند ہو گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم واپس لے لیا اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. اب جو بھی اس کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. جو مشروع صورت ہے وہ وہی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر, جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کو کہا گیا فعدۃ من ایام اخر, معافی تمہیں بھی نہیں ہے لیکن تم بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لینا. لیکن اب یہاں پر تمہیں رعایت دے رہے ہیں, تمہیں کچھ تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں, لہٰذا اب جو بھی رمضان المبارک پائے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں شیخ فانی کے حوالے سے یہ حکم تو منسوخ ہو گیا. شیخ فانی کے حوالے سے اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیخ فانی کے اندر ایک بنیادی چیز ہے. فدیہ ہوتا کیا ہے, پہلے وہ اس کو سمجھ لے, اس کے بعد بتا دیجئے. دو جملوں. فدیہ ہوتا ہے در حقیقت کسی بھی عمل کا نعم البدل. ٹھیک ہے, آپ وہ پورا ادا نہیں کر سکتے اور اس کا اجر لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے جو متبادل صورت عطا کی, جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ وہ جو دمبا آیا تھا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ کر اللہ نے اس کو بھی فدیہ ہی قرار دیا ہے. تو یہاں پر جو کسی اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس شخص کے لیے جس کو صحت کی کوئی امید نہیں ہے, یعنی جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام 100 اونٹ وہ فدیے میں وہ فدیہ ہو گیا. بالکل. تو انما الصدقات للفقراء کی آپ نے کہا تھا, وہ آیہ کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ وہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں. اور میں لوگوں کی سہولت کے لیے پھر ریپیٹ کر دوں, عامۃ الناس کے لیے یہ سورہ توبہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 60 ہے. اس کو اپنے گھر میں ترجمہ قرآن پاک سے دیکھ کے سمجھ سکتے. اچھا, اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. ایک شخص ٹریولنگ میں, فرض کیجئے کہ وہ صبح نکلا, کراچی سے نکلا اور وہ اسلام آباد جا رہا ہے, کہیں بھی جا رہا ہے, 2 گھنٹے کی اس نے فلائٹ کی ہے اور روزہ اس نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, صبح اس نے روزہ رکھا, دوپہر کی فلائٹ لے لی اور وہ وہاں پہنچا, اس کی طبیعت خراب ہو گیا, اسے روزہ توڑنا پڑ رہا ہے, تو اس صورت میں کیا کرے گا جبکہ وہ مسافر ہے؟ ہاں جی, وہ چاہے مسافر ہے یا نہیں, لیکن چونکہ روزہ فرض اس نے رکھا ہوا ہے, لہٰذا وہ فرضی حکم کے اندر ہی شامل ہوگا, وہ نفلی حکم کے اندر نہیں جا سکتا. نہیں ٹھیک ہے, تو کرے گا کہ اب روزہ توڑنا پڑ رہا ہے, وہ روزہ اگر خدا نخواستہ جاں بلب ہو گیا ہے, اور جو ماہر طبیب ہے, ایسے طبیب نہیں جو کہیں بھی گاہک بھاگ گیا تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا, یہ بھی بہت بڑی کیٹیگریز ہیں. اسی لیے تو جو بچیوں کے بہت زیادہ سیزیرین کیے جا رہے ہیں وہ اپنی کمائی کے لیے کر رہے ہیں. خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ابھی مر جائے گا اور اس کو اگر نہ اس طرح کو کھانے پینے کی چیز دی گئی تو پھر اس کے جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر یہ روزہ عمل کیا, پھر وہ کیا کرے گا بعد میں, اس کا فدیہ دے گا اس کا یا قضا کرے گا؟ قضا کرے گا. ٹھیک. پروفیسر بھی بتائیے کہ اب اس میں جو میرا خیال ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جہاں پر اس پوری گفتگو کا کرکس ہے, اور وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اور فدیہ کی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر ہو یا فدیہ, اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. ٹھیک. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, دانا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اللہ کے احکام کی حکمتیں وہ کوئی خلیل سے جانے ہیں. واہ. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کب پوچھا کہ حکمت کیا ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے, مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو, واہ, ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقہ رب کی رضا لاتا ہے. کیا کہنے. الصدقۃ ترد البلاء و تزید فی العمر. صدقہ مصیبت ہٹاتا ہے, عمر میں برکت لاتا ہے. واہ. الصدقۃ تطفی غضب الرب. صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء. صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
فرمایا کہ صدقہ میت سے برائی جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے. بلکہ بروز محشر اگر میں غلط نہیں میری کریکشن کیجئے گا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ باب الصدقہ صدقہ دینے والوں کے لیے الگ سے دینے والوں کے لیے رکھا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس صدقہ کی حکمتوں سے کس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آشنا کیا ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف بدن پر ٹاٹ رکھ کر سب کچھ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آئے ہیں اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے. تو صدقہ فطر ہو یا فدیہ ہو یہ صرف ہم ضرورت مندوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لاتے بلکہ اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے, اس کی رضا حاصل ہوتی ہے, اس کے غضب میں ناراضگی میں کمی آتی ہے, سبحان اللہ, اس کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے سبحان ہیں. اللہ. ہمارا تو بحیثیت مسلم کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, یہ ہے سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کہ اس نے کہا کہ تسلیم کرو. ادھر خلیل نے اپنی گردن جھکا دی, مولا تو حکم دیتا جا, میں بلا چون و چرا اس پر عمل کرتا چلا جاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کے ذریعے جہاں ہمارے گناہوں کی, ہمارے روزے کی کمیاں پوری کی, وہاں اس کے بندوں کی جب رضا حاصل ہوئی تو کتنے واقعات ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنے منہ میں قریب لائے ہوئے لقمے کو صدقہ کیا تو اللہ نے اس کے بیٹے کو بھیڑیے کے منہ میں جا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو بچاؤ, اس نے ایک لقمہ میری راہ میں میرے بندے کی رضا کے لیے دیا تھا. تو جہاں یہ ہمیں ان لغویات جو ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں, غلط نظر پڑ گئی, کوئی زبان سے لفظ ایسا نکل گیا, اللہ رب العزت نے اس میں یہ حکمتیں رکھیں. پھر آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت من صدقۃ مال. ایک بار تو آپ نے اللہ کے وجود کی قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, بڑھاتا ہے. اس سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود مٹاتا ہے, ان سے بے برکتی آتی ہے. لیکن صدقہ جہاں مال کی حفاظت کرتا ہے, جہاں مال میں برکت لاتا ہے, جہاں اس سے بندوں کے ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. جب میں نے اپنے کسی قریبی عزیز کو, کسی پڑوسی کو صدقہ دے کر اللہ کی راہ میں میرے اوپر جو چیز لازم تھی وہ اس کے سپرد کیا, اور اس نے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دیے, اور عید کے روز وہ بچے بھی میرے بچوں کی طرح مسکراتے ہنستے, آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن راستے میں جب ایک ضرورت مند بچے کو دیکھا ایک طرف کھڑا ہے تو اس نے کہا میں یتیم ہوں, میرا کوئی نہیں, تو آپ ساتھ لائے. پھر اسے ساری اس کی ضرورتیں پوری کر کے فرمایا اب تو خوش ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو, محمد تیرا باپ ہو. اللہ اکبر, اللہ اس بچے کو کتنی خوشی ملی. تو ہم جب کسی کو خوشی دیتے ہیں تو اس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے, وہ ہمیں خوشیوں سے نوازتا ہے. کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب آخر میں فائنلی اب ذرا یہ بتائیے کہ جو صدقات واجبہ ہیں اس کی جو ادائیگی کا نظام ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ بتائیے. اور خاص طور پہ جو موجودہ اگر ہم مثال کے طور پر سیناریوں میں بات کریں تو حکومتی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا بنتی ہیں, کیونکہ مجھے وہی لگتا ہے جو میں بات زکوٰۃ کے موضوع پر کر رہا تھا کہ اگر حکومت صحیح طرح سے اس پورے معاملے کو سنکرونائز کرے. دیکھیں یہ اگر ہم فطرانے کی بات کرتے ہیں تو فطرانے کی رقم بھی چھوٹی نہیں بنتی ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ اگر کشمش کی مطلب رقم کے برابر دے رہا ہے تو اس نے تقریباً اگر 4,000 روپے ایوریج ایک آدمی کو, اور ایک فیملی میں اگر مثال کے طور پہ فرض کیجئے 5 افراد ہیں تو 20,000 روپے بنتے ہیں. 20,000 روپے ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ اگر 7-8 افراد ہوں گے 40,000 یا 50,000 بنتے ہیں تو آپ کسی کو ٹھیلا بھی لگا کے دے سکتے ہیں, اس کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو حکومتی سطح پہ کس حد تک سنکرونائزڈ ہونا چاہیے اس معاملے کو کہ زکوٰۃ اٹ سیلف ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو کہ سپورٹ کر سکتا ہے معاشرے کو, پلس ساتھ ساتھ یہ جو حکومتی ذمہ داری اس میں بنتی ہے فطرانے کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی تو باقاعدہ آیت ہے کہ اگر ہم ایمان والوں کو زمین پر اپنی حکومت دیں تو وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں. ایمان والے یہ شرط ہے نا اس میں. تو لا محالہ یہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں
ہونا تو یہی چیز جو شروع میں آپ نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کیسی مثال؟ جیسے وہ مراسلہ بھیج کر تمام متعلقین اور انتظامیہ کو بھی اور عوام الناس میں سے بھی ذمہ داران لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس چیز کو آپ ایک بطور ایجنڈا کے لیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس طرح ہم باقاعدہ الیکشن کراتے ہیں، ملک کی پوری مشینری انوالو ہوتی ہے، بالکل صحیح، تو اسی طرز کا ان صدقات واجبہ کی کلیکشن کا ماحول بنانا چاہیے، باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں لسٹیں بننی چاہیے مستحقین کی۔ ٹھیک، ہم اس کو انڈیویجول چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے، لیکن اب چونکہ لوگ ایک دوسرے کے احوال سے زیادہ واقف کار نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب لوگوں کی مصروفیات اس طرح کی ہیں، بالکل ٹھیک، امیروں کی بھی لسٹیں بنیں، ان کی بھی لسٹیں بنیں، حکومت کے لوگ اہلکار درمیان میں آ کر ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ساری چیز کو ایک عملی جامہ پہنائیں۔ بالکل ٹھیک، تو آپ یقین بنیں وہ جو آپ جملہ کہہ رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ کی اتنی رقم جمع ہوتی، وہی ماحول شاید آپ کو یہاں بھی نظر آ جائے۔ بالکل سر، دیکھیں نا ہمارے یہاں مختلف قسم کے کارڈز اور اسکیمز جو ہیں وہ جب حکومت اس کو اجرا کرتی ہے تو میں عموماً ایک بات سوچتا ہوں کہ وہ اپنے فنڈ سے، ظاہر ہے وہ اپنے خزانوں سے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یہی معاملہ اگر زکوٰۃ اور فطرانے میں ڈائیورٹ کر کے اگر کریں تو ایک تو یہ کہ لوگوں کی کلیکشن بڑھ جائے گی پراپر، دوسرا آپ کو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے ساری، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کا کون کون ڈیزرونگ مطلب فیملیز رہتی ہیں، پلس یہ کہ صحیح جگہوں پہ صحیح پیسہ جائے گا اور اس کی جنریشن پھر ایک بڑی سطح پہ ہوگی، حکومت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اس کا بوجھ بھی نہیں وہ ہوگا، عوام الناس اس کے اندر انوالو ہو اور جائے گی، ہمارے معاشرے میں جو ایک طبقاتی کشم کا یا اونچ نیچ کا نظام ہے یا محرومیوں کا نظام ہے، یا یہاں یتیم زیادہ ہیں، بیوائیں زیادہ ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے بالکل ٹھیک، دارالامان کے طرز کے، تو ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، آخر میں دو جملے، علامہ صاحب وقت کم ہو گیا۔ بالکل جی، اس میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جو ابھی نظام کی بات ہوئی، اگر نظام اچھا ہو تو وہ جو مشہور روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو رات کو مال کی حفاظت کر رہے تھے، وہ کوئی اور مال نہیں تھا، وہ صدقۃ الفطر کا تھا، اور اس کے لیے وہ شیطان نے آ کے جو پھر آپ کو 3 دفعہ چوری کی کوشش کی اور پھر آخر میں آیت الکرسی کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے گیا ہے۔ ایک تو نمبر یہ ٹھیک جی، اچھا، دوسرا نمبر اس میں یہ ہے کہ ہمارے نظام کی جو ہم نے کمزوری کی، ابھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے، اس میں ایک بہت بڑی کمزوری جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے نظام کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، ابھی ایک بندہ ہے اس نے آج ہی کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے پیسے جمع کروائے ہیں، ادھر سے وہ شروع ہوا اور فوری طور پر ابھی 2-4 دن ہی ہوئے ہیں تو یہ اس کی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، اور کوئی بندہ جو وہ 2-3 دن پہلے نکلوا لیتا تو وہ زکوٰۃ سے بچ جاتا ہے۔ وہ ظاہر سسٹم کا فلاؤ ہے، بالکل ٹھیک، اس پہ بات ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا۔